السلام علیکم۔ سبق نمبر 1 حمد کے دوسرے حصے میں اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ بند نمبر 1 ہے، یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بنائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ نظم کے پہلے بند میں شاعر سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے لوگوں کی توجہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرف مبذول کرواتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وسیع و ریز میدان اور صحرا، دور دراز بہتے ہوئے اور بل کھاتے ہوئے دریا، سب اللہ کی تخلیق ہیں۔ میدانوں کی وسعت ہو یا صحراؤں کی ویرانی ہو، سمندروں کی وسعت ہو یا دریا کا پانی ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ بند نمبر 2 ہے، یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین کتاریں بکھیری ہیں کس نے، چمن میں بہاریں ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ حمد کے دوسرے بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ باغ میں خوبصورت اور رنگ برنگے پھولوں کی کتاریں اور چمن میں بکھری بہاریں سب کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ باغ میں موجود خوبصورت بدلتی بہاروں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ پھولوں کی نزاکت، بہاروں کے رنگ اور صحراؤں کی وسعت سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بند نمبر 3 کی طرف آتے ہیں، یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ اس بند میں شاعر لوگوں کی توجہ آسمانوں کی بلندی اور رات کی تاریکی کی طرف مبذول کرواتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دن کے وقت سورج کی روشنی، رات کے وقت چاند کی چاندنی اللہ نے ہی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی اور حرارت کا ذریعہ بنا کر کائنات کو زندگی بخشی ہے۔ چاند کی چاندنی کو سکون اور روشنی کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ پاک پروردگار ہے جو دن کو سورج کی روشنی سے اور رات کو چاند کی چاندنی سے منور فرماتا ہے۔ بند نمبر 4 ہے جی، اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں سیاہ آسمان کی بلندی پر چمکتے ہوئے روشن تارے اللہ تعالیٰ کی حمد کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے والوں کی جو نظر ہے اس کو سکون فراہم کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں روشنی کا احساس دلاتے ہیں۔ اندھیری رات میں چمکتے تارے یوں لگتے ہیں جیسے ہمارے دل کو بہلا رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی رات کی تاریکی کو یہ خوبصورتی عطا کی ہے۔ بند نمبر 5، اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو دنیا کی خوبصورتی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رنگ بدلتے موسموں کو تخلیق کرنے والا کون ہے، بے شک وہ اللہ پاک ہے جو موسموں کو تبدیلی کے حسن سے نوازتا ہے۔ سردی کے بعد بہار، بہار کے بعد گرمی، گرمی کے بعد خزاں اور پھر برسات، یہ بدلتے ہوئے رنگ اور حسن اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ باغوں میں خوبصورت پرندے اپنے انداز سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ بند نمبر 6، شاعر بیان کرتا ہے کہ جب ہمیں کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اللہ پاک ہے جو ہمیں رزق سے نوازتا ہے، وہ ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں میں پرواز کرنے والے پرندے ہوں، غاروں کی تہوں میں رینگنے والے کیڑے یا سمندروں کی گہرائی میں پلنے والے جاندار ہوں، اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، سب کی بھوک وہی مٹاتا ہے۔ انسان ہوں، حیوان ہوں، جانور ہوں یا پرندے، وہ سب کا محافظ و نگہبان ہے۔ اللہ پاک نے سب کو زندگی عطا کی ہے اور وہی سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بند نمبر 7، حمد کے آخری بند میں شاعر اپنا حاصل کلام بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق عطا کیا، بلکہ درست اور غلط راستے میں جو ہے وہ تمیز سکھائی ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کی صورت میں صالحین بھیجے، تحریری صورت میں قرآن مجید جیسا ضابطہ حیات عطا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے ہمیں نیکی اور بلائی کے راستے پر چلایا اور برائی سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھا ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے تشریح کرنے کے بعد سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ حمد میں سب سے پہلا سوال، حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ سوال نمبر 2، اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے؟ اس حمد میں اللہ کی جن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے اس میں میدان، صحرا، دریا، گلشن، موسم، چاند، سورج، ستارے، فلک، رات، کوئل اور پپیہا کے نغمے ہیں۔ اس کے علاوہ بھوک اور خطرات سے بچاؤ اور سیدھے راستے کو اختیار کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ سوال نمبر 3، اگر سارا سال موسم ایک جیسا رہتا تو کیا ہوتا؟ اگر سارا سال ایک جیسا موسم رہتا تو انسان اکتا جاتے۔ سوال نمبر 4، سورج سے ہمیں کیا فائدے پہنچتے ہیں؟ سورج سے ہمیں روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے۔ سورج دن رات بنانے کا موجب ہے۔ سورج کی گرمی سے فصلیں اور پھل پک کر تیار ہوتے ہیں۔ سیاہی کے پردے اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ سیاہی کے پردے اٹھانے سے مراد رات کی تاریکی کو ختم کرنا ہے۔ آسمان پر چمکتے تارے کیسے لگتے ہیں؟ آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ آسمان پر چمکتے تارے ہر کسی کو بھلے لگتے ہیں اور ہر کوئی ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔